سبحان اللہ. اور ہمارے حضور کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے آقا کو رب ذوالجلال نے ایک عظیم معجزہ معراج عطا فرمایا. جس کو سمجھ ہے وہ ضرور بولے سبحان اللہ. یعنی رب ذوالجلال نے 27 رجب کی رات کو میرے حضور کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے مکان لا مکان جہاں تک رب نے چاہا سیر کروائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ روایت فرمانے والے، اور امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری میں نقل فرمایا. کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا بخاری کا حوالہ دو، تو لوگ بخاری کا حوالے دیتے ہیں. امام بخاری صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک اس کو روایت فرمانے والے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم اس رات کو یعنی 27 رجب المرجب کی رات کو مسجد حرام میں آرام فرما رہے تھے. سبحان اللہ. اور 3 فرشتے آپ کو وہاں سے اٹھا کے زمزم کے پاس لے گئے. ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ آقا کی حضرت سیدہ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے اور فرشتہ چھت چھت کر کے نیچے آیا. تو امام ابن حجر اسقلانی ان دونوں حدیثوں میں تطبیق دیتے ہوئے اور دونوں روایات میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرشتہ وہاں سے حضرت ام ہانی کے گھر سے آپ کو مسجد حرام میں لایا، وہاں آ کے حضور لیٹ گئے. جس کو سمجھ ہے وہ بولے وہاں کیا تقریب لے کے پھر وہاں سے فرشتے آپ کو آب زمزم کے پاس لائے. اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین نے آقا کریم کا سینہ اقدس چاک کیا اور آقا کریم کے دل اقدس کو آب زمزم کے ساتھ غسل دیا، حتیٰ کہ آپ کے شکم اقدس کو بھی غسل دیا گیا. شکم اقدس کو بھی غسل دیا اور پھر ایک سونے کا کشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرپور تھا، اور ایمان اور حکمت کو آقا کریم کے سینہ اقدس میں رکھ دیا گیا. آپ کے سارے گوشت اور رگوں میں بھی ایمان اور حکمت کو سما دیا گیا. پھر سینہ اقدس کو بند کر دیا گیا اور پھر وہاں سے آگے سفر معراج شروع ہوا. اس حدیث پاک سے یہ پتہ چل گیا کہ میرے حضور کی حیات مبارکہ دل کی بھی محتاج نہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیونکہ دل نکال کے سینہ اقدس کے سائڈ پہ کر دیا گیا ہے، لیکن میرے حضور پھر بھی زندہ ہیں. میرے آقا زندہ بھی ہیں، سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں، پھر غلاموں کو بتا بھی رہے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھو نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، تاجدار خدمت نبوت، تاجدار خدمت نبوت. دیکھو اگر دل اقدس سینہ اقدس سے نکال لیا جائے پھر بھی زندہ ہے، تو دل سینہ اقدس میں ہو تو زندگی کا عالم کیا ہوگا. اس لیے میرے آقا آج بھی زندہ ہے. غریب کے دایات فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے. اور پھر آب زمزم کے ساتھ آقا کریم کے دل اقدس کو غسل اس لیے دیا گیا تاکہ آب زمزم کو قلب مصطفیٰ کے ساتھ نسبت حاصل ہو، تاکہ قلب مصطفیٰ کے ساتھ نسبت حاصل کر کے یہ مزید برکتوں اور رحمتوں کا امین بن جائے. اور آقا کریم کے دل اقدس کو غسل علماء فرماتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، علماء فرماتے ہیں دل اقدس کو غسل اس لیے دیا گیا کیونکہ آپ نے باطنی مسجد یعنی بارگاہ ربوبیت میں حاضری کا شرف حاصل کرنا تھا. تو جس طرح آقا کریم ظاہری مسجد میں جانے کے لیے ظاہری بدن کے وضو اور غسل فرمایا کرتے تھے، اسی طرح باطنی مسجد میں جانے کے لیے باطنی بدن کا بھی غسل فرمانا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور ایمان اور حکمت اس لیے سینہ اقدس میں رکھی گئی تاکہ ایمان اور حکمت جو ہے یہ قلب آپ کے قلب مرید کے ساتھ نسبت حاصل کر دے اور یہ دولت آپ کے فیضان سے مالا مال ہو کے ساری دنیا کو مالا مال کر. اور یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث پاک سے کہ فرشتوں کا سردار نوریوں کا امام میرے حضور کے در کا گدا اور نوکر بن کے پڑا. فرشتوں کا امام اور نوریوں کا سردار میرے آقا کے در کی نوکری کرتا ہے. اب بعض لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تھوڑے سے وقت میں رات کے مختصر حصے میں حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گئے، پھر وہاں سے مکان لا مکان قاب قوسین و ادنیٰ کے مقام تک گئے بھی، پھر واپس بھی آ گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان بدبختوں کا جواب خود رب ذوالجلال نے دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. لوگوں خدا فرماتا ہے لوگوں میرے مصطفیٰ کے سفر معراج پہ انگلیاں اٹھانے والوں، چہرے گوئیاں کرنے والوں، یہ سن لو، یہ مصطفیٰ نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ میں گیا ہوں، یہ تو خدا فرماتا ہے کہ میں دیکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
سبحان یا شیخ کہتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا اللہ سبحان اللہ ایک دم میں سرے عرش گئے اور آئے اللہ